تو یہاں پر جو ہے حدیث صحیح کی تعریف میں حدیث صحیح کی تعریف میں ہر راوی کا عادل ہونا ضروری ہے. اب عادل میں جو ہے فرمائے کہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو. اب اس عقیدے کے اوپر گفتگو ہے. امام بخاری، امام مسلم کا ایک فقہی اپنا ایک حدیث کا جو ہے ایک منہج میتھڈولوجی ہے، دوسرے محدثین کی الگ میتھڈولوجی ہے. اس طرح جو ہے عادل کے اندر فرمائے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ راوی جھوٹا نہیں ہونا. اپنے دینی معاملات تو دور کی بات ہے، کبھی پرسنل افیئرز میں بھی جھوٹ نہیں بولنا پوری زندگی میں. تو اگر وہ ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا تو پھر وہ راوی کی روایت جو ہے پھر درجہ صحت میں نہیں رہیں گے. اب پھر ایک تفصیلی گفتگو کرے وہ توبہ کرا تو کیا حکم ہوگا، توبہ کرنے سے پہلے کا کیا حکم ہوگا، توبہ کے بعد. بہرحال یہ ہے کہ ان جنرل یہ ہے کہ وہ ریلیجس افیئرز تو افیئرز، اپنے پرسنل افیئرز میں بھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بننا. اس طرح عادل کے لیے فرمایا متقی ہو اور خلاف مراد کوئی کام نہیں کرے. تو یعنی یہ عدالت کی جو ہے چیز، اس میں یہ اصولی طور پر یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے کہ روات کے اندر یہ ساری چیزیں پائے جائیں اور وہ سبجیکٹ کا اپنا ایکسپرٹ ہو، یعنی محدث ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے میرے پاس جو ہے مدینہ شریف میں ایسے متقی پرہیزگار لوگ تھے، ایسے صلحاء تھے جن کی صالحیت پر ہم ذرا برابر شبہ نہیں کر سکتے تھے دیندار ہونے پر، لیکن میں نے ان سے کبھی ایک حدیث نہیں قبول کی. فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے اس علم کے ماہر نہیں تھے. تو یہ ہے کہ عادل ہونے میں یہ شرط بھی ہے کہ وہ سبجیکٹ کے اندر عبور رکھتا ہو اتھوا کمان رکھتا ہو. اس طرح راوی کے لیے دوسری شرط فرمائے ہر راوی کے اندر اس کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، ضبط. حدیث صحیح کی دوسری شرط ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سند کا متصل ہونا، جیسا کہ ہم اصول الحدیث کے ضمن میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور بعض احباب پڑھ رہے ہیں. اصول حدیث میں آتا ہے کہ معلق روایت ہے تو سند میں سے راوی مس ہونے کی وجہ سے منقطع میں ہیں. اس طرح جو ہے پھر معدل آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور دیگر اس میں راوی اگر مس ہو رہا ہے، ایک مس ہو رہا ہے، ایک سے زیادہ مس ہو رہا ہے، جو ہے کنٹینیوسلی مس ہو رہا ہے، الگ الگ مقامات سے مس ہو رہا ہے، بہرحال راوی اگر مس ہوتا ہے کوئی نریٹر تو پھر وہ سند متصل نہیں رہتی، بروکن ہو جاتی. تو صحیح حدیث کے لیے ہے کہ سند کمپلیٹلی متصل رہنا، کنٹینیوڈ رہنا. تیسرا یہ ہے کہ سند کا شاذ نہیں ہونا، یعنی راوی جو ہے کوئی بھی نریٹر اپنے سے اوپر کی اتھارٹی، محدثین نے جس کو اتھارٹی مان لیا ہے وہ اتھارٹی کے اگینسٹ نریٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی جس کے علم، تقوی اور جن کے جو ہے حافظے پر محدثین نے کہا کہ ان کا حافظہ بڑا شاندار ہے، ان کا تقوی بڑا شاندار ہے، ان کا جو ہے علم حدیث پر عبور بہت شاندار ہے. اب کوئی دوسرا نریٹر جو ہے ان کے اگینسٹ روایت نہیں کرنا. کوئی لفظ ایسا جس سے پہلے بھی میں غالباً ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک حدیث کو قولی کے طور پر پیش کر رہے کہ حضور کا ارشاد ہے، اب یہ کہہ رہے کہ حضور کا یہ فعل مبارک ہے، ایکشن ہے. وہ کہہ رہے یہ سینگ ہے اور یہ کہہ رہے ایکشن ہے. تو اگر ایسا کانفلکٹ ہو جائے تو پھر وہ سند والی حدیث کو جو ہے صحیح نہیں کہیں گے جس میں جونیئر کہیے یا پھر لوور درجے کا یا ماڈریٹ درجے کا، ایوریج درجے کی کا ایکسپرٹ کہیے یا اسکالر جو ہے حدیث کا اسکالر اتھارٹی کے خلاف نریٹ کرے تو پھر وہ سند سے حدیث صحیح نہیں رہتی. پانچویں چیز ہے سند کا علل خفیہ، یعنی پوشیدہ خرابیوں سے پاک ہونا، چھپے ہوئے خرابیوں سے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے جو تدلیس کے حوالے سے پڑھیں گے. ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی راوی جو ہے سو اس کا اصل نام محدثین کے درمیان وہ کرٹیسائز رہتا کہ فلاں جو ہے فلاں کا حافظہ کمزور ہے. اب وہ کرتا یہ ہے کہ اب وہ ان کے شیوخ میں ہے، اب ان کے نام سے اگر بیان کریں گے کہ میرے کو فلاں نے بیان کیا ہے تو سب لوگ بولیں گے ارے تم تو ان سے بیان کر رہے ہو جن کا حافظہ کمزور تھا. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ چھپا دیتا ہے، نام لینے کے بجائے کنیت کو ذکر کر دیتا ہے، لقب کو ذکر کر دیتا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، یا امام ترمذی کو لے لیجئے، امام ترمذی کی کنیت جو ہے ابو عیسیٰ ہے، نام جو ہے محمد ہے. اب ابو عیسیٰ کہیں تو لوگ پہچان لیں گے کہ ارے یہ تو وہی ہے، بلکہ تو وہاں ابو عیسیٰ کے بجائے محمد نے مجھ کو بیان کیا، بلکہ اس طرح چینج کر دیتے. جیسے ہمارے اپنے نام بھی ہوتے ہیں، آفیشیل نیم سب جانتے ہیں، اسکولز میں جانتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں جانتے ہیں، جاب کی جگہ جانتے ہیں. اب لیکن اب یہ معلوم ہے کہ بھائی اگر سبحان شریف بولے تو لوگ کہیں گے ارے یہ آدمی کا تو حافظہ ویسا مضبوط نہیں ہے، تو اب لہٰذا جو ہے عرفیت ذکر کر دیتے، جیسا میری عرفیت ہے، مجھ کو صفوان نے بیان کیا، تاکہ
جو ایوریج درجے کے لوگ ہوتے ہیں، عوام تو عوام، ایوریج درجے کے محدثین وہ پریشان ہو جائے، ارے یہ صفوان نامی کون راوی ہے بھائی، ان کے احوال کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، یہ ثقہ ہے غیر ثقہ ہے، پتہ نہیں، ان کا حافظہ مضبوط ہے غیر مضبوط ہے، نہیں معلوم ہے، تو وہاں پر ان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کر دیتے تاکہ اپنی بات دوسروں تک پیش ہو جائے۔ لیکن جو اتھارٹیز ہوتے ہیں جیسے امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم وغیرہ اور دیگر محدثین، جیسے امام ابو حاتم الرازی ہے، امام ابو جو ہے ابو زرع الرازی ہے، امام دارقطنی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یہ لوگ ایسے تھے، بتاتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس آپ جو سند پیش کرے وہ اس کو بالکل لیبارٹری کی طرح جو ہے جیسے آپ نقلی چیزیں پیش کرے تو جیسا معلوم ہو جاتا ہے، لیبارٹری میں چیک ہوتی بھائی اصلی نقلی کیا ہے، وہ ایک دم سنتے ہی پہچان لیتے تھے کہ بھئی یہ صفوان کون ہے، کس کی کنیت ہے، کہاں ہے، ان کا کیا تعلق ہے، کون ہے یہ، ان کے استاذ کون ہے، وہ معلوم کر کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ صفوان نہیں ہے صاحب، اصل میں یہ سبحان شریف ہے، وہی ہے جن کا جو ہے بارے میں محدثین نے کہا کہ ان کا حافظہ ویسا مضبوط نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ پوشیدہ خرابیاں ہوتے ہیں، اور بھی ایسے کئی پوشیدہ خرابیاں ہوتے ہیں۔ تو ہر راوی کے اندر جب یہ 5 صفتیں پائی جاتی، عادل ہو، حافظہ ہو، سند کمپلیٹلی متصل ہو، جو ہے متوسط درجے کا یا جو ہے درمیانی درجے کا یا نچلے درجے کا جو ہے نریٹر، اوثق روات اتھارٹیز کے خلاف روایت نہ کرے اور کوئی پوشیدہ خرابی نہ ہو، تو یہ 5 چیزیں جب ہر سند کے ہر راوی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ یہ 5 کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو آگے جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں، جتنی بھی یعنی حدیث حسن کی تعریف ہو یا پھر ضعیف کے جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں، یہ سب یہ پانچوں کی ہی بنیاد پر بنتی ہیں۔ کہیں حافظے کی بنیاد پر کچھ نام دیا جاتا ہے، کہیں سند مس ہونے کی بنیاد پر۔ اب دیکھیے سند متصل ہے تو صحیح ہو جائے، سند متصل نہیں ہے، منقطع ہے، معلق ہے، اس طرح جو ہے سند جو ہے معدل ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے یعنی منقطع راوی چھوٹ گیا، معدل جو ہے ایک ساتھ 2 راوی چھوٹ گئے ایک سند میں سے، معلق ہے کہ سند کے جو ہے شروع کا ہی راوی چھوٹ گیا، اور جو ہے مرسل ہے سند کے آخر سے صحابی کو چھوڑ دیے، تو یہ پورے سند میں سے روات کے چھٹنے کا تعلق اس سے ہے، تیسری کنڈیشن سے۔ تو اس طرح جو ہے یہ 5 شرائط جو یہ جو کنڈیشنز بیان کیے جاتے ہیں، اکثر 70 سے 80% حدیث کے جو اقسام پائے جاتے ہیں اسی 5 کے اوپر ہی ان کی پوری گفتگو ہوتی ہے، قدر فرق کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیے یہ حدیث حسن چونکہ فرمائے کہ یہ حدیث حسن ہے اور اصح ہے، فرمائے امام ترمذی، تو اب یہ تو صحیح کے ہوئے۔ حسن میں دیکھیں گے تو حدیث حسن لذاتی صرف حافظے کی کمی پائی جاتی ہے، وہ بھی تھوڑی سی سلائٹ، شدید نہیں، پھر شدید اگر کمی ہو جائے تو پھر وہ ضعیف کی کیٹیگری میں چلے آتی، تو یہی 5 شرائط پائے جاتے ہیں حدیث حسن میں بھی۔ راوی عادل ہوتا ہے، حافظہ بھی ہوتا ہے، سند متصل ہوتی ہے، سند میں شذوذ نہیں پایا جاتا ہے اور سند کے اندر کوئی ہڈن ڈیفیکٹس بھی نہیں ہوتے، صرف حافظے میں ذرا سا کمی ہوتی ہے کسی کوئی ایک آدھ راوی میں، ہوتے ہی محدثین اس کو صحیح کے ساؤنڈ کیٹیگری سے نکال کے جو ہے کلاسیفیکیشن سے نکال کے حسن کی کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں، صرف سلائٹلی اگر حافظے میں کمی ہوئی تو، ادروائز یہ پورے 4 کنڈیشن پورے کمپلیٹلی سالڈ انداز میں پائے جاتے ہیں، مضبوط انداز میں، عدالت میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی ہے، سند بھی پوری متصل ہوتی ہے، اگر سند متصل نہیں ہے تو پھر اس کو ہم حسن نہیں کہہ سکتے ہیں، سند کے اندر شذوذ اگر پایا جائے تو پھر وہ حسن نہیں ہوں گی، سند کے اندر کوئی پوشیدہ خرابی آ جائے تو پھر وہ حسن نہیں ہوں گی، عدالت کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر وہ حسن نہیں رہ سکتی وہ سند، تو صرف حافظے کے اندر ذرا سی سلائٹ کمی آئیں گی تو اس کو کہتے ہیں حسن لذاتی، کسی راوی کے اندر شدید حافظے میں کمی نہیں ہونا، یعنی بہت ان کا حافظہ کمزور نہیں رہنا، ہلکا پھلکا کمی ہے تو پھر اس راوی کے اس سند جو راوی کے اندر ذرا سا حافظے کی کمزوری ہے اس سند کو حسن کہتے ہیں، تو یہ صحیح ہے اور یہ حسن صحیح میں پورے 5 چیزیں جو ہے بالکل ہی پرفیکشن کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور حسن کے اندر حافظے میں تھوڑا سا حسن لذاتی کے اندر تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے۔ اب اگر حافظے کے علاوہ کسی اور کنڈیشن میں کمی پائی جائے تو پھر وہ ضعیف کے درجے میں چلے آتی ہے، یا پھر ممکن ہے عدالت کے کانٹیکس میں موضوع بھی ہو سکتی ہے، ضعیف سے نکل کر موضوع بھی ہو جا سکتی ہے، فیبریکیٹڈ گڑھی ہوئی حدیث بھی ہو سکتی ہے سند کے اعتبار سے۔ تو بنیادی طور پر یہ 5 قسموں کو ہم اگر اچھے سے ذہن رکھے، عدالت، حافظہ یا ضبط بھی کہہ سکتے ہیں، سند کا متصل ہونا، سند کا شاذ نہیں ہونا، سند کا علل خفیہ سے پاک ہونا، پوشیدہ ہڈن ڈیفیکٹ سے، تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر حدیث صحیح کی تعریف ہے، یہ پورے 5 چیزیں۔
اب اگر تھوڑا سا حافظے میں کمی آ جائے تو پھر وہ حسن لذات ہی ہو جاتی ہے وہ حدیث. تو اس طرح فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث شریف جو ہے آپ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اصح شیء فی ھذا الباب و احسن، یہ جو ہے حدیث سب سے زیادہ صحیح ترین ہے اپنے باب میں اور احسن ہے. اس طرح آپ کہتے ہیں وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل ہوا صدوق. حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل جو حضرت محمد کے فرزند ہے، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے جو ہے پڑ پوتے ہیں، پوترے ہوتے ہیں حضرت ابو طالب کے پڑ پوتے، یہ صدوق ہے کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہاں جو ہے عدالت محدثین نے سرٹیفیکیشن تعدیل کے جو ہے کئی قسمیں بیان کے. بنیادی طور پر امام نووی نے اور امام ابن صلاح نے امام ابو حاتم الرازی کا قول کو نقل کی ہے اور فرمائے ہیں کہ عدالت کے 4 درجے بیان کیے تعدیل کے. کسی راوی کو اگر سرٹیفائی کرنا ہے تو اس کے گریڈز کیا ہے، تو اس کو 4 گریڈز میں تقسیم کی ہیں. حافظ ابن صلاح اور علامہ نووی نے، امام ابن ابی حاتم الرازی نے یہ 4 پیش کیے، بعض محدثین نے 6 بھی بیان کیے. اس طرح یہ اس میں اختلاف ہے، لیکن امام نووی اور امام ابن صلاح نے 4 درجے بیان کیے، 4 گریڈز. تو پہلے والے درجے میں جو بہت ہی ٹاپ کا جو ہے ریلائبل اور ٹرسٹ ورتھی جو نریٹر ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے محدثین اتھارٹیز جو ہے ثقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، متقن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ثبت، حجت، یہ ڈبل ٹائپ ہو گیا، عدل، حافظ اور ضابط کہتے ہیں. کسی کی یعنی بتانا ہے کہ یہ ایک گریٹ پرسنالٹی ہے، ریلائبل ہے، ٹرسٹ ورتھی ہے، تو ان کے لیے کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، یہ متقن ہے، یہ ثبت ہے. اب سیکنڈ کیٹیگری میں بتاتے ہیں کہ بی کیٹیگری، بی لیول میں بتاتے ہیں کہ وہ صدوق ہے، محلہ الصدق ہے، اور لا بأس بہ کے ذریعے جو ہے سرٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ویریفائی کرتے ہیں. بڑے محدثین جو ہے دیتے ہیں کہ وہ صدوق ہے کہہ دیتے ہیں. تیسری کیٹیگری ہے سی لیول ہے شیخ کہتے ہیں. عدالت کی یہ 4 قسمیں بیان کیا. چوتھی ہے صالح الحدیث. اگر یہ 4 کیٹیگریز ہے تو اس کے اندر گریڈز ہوتے ہیں کہ بھئی اگر پورے روات اس درجے کے ہیں، ان کو ثقہ کہا گیا، ثبت کہا گیا، حجت کہا گیا، تو بالکل جو ہے بہت ہی سالڈ اور ساؤنڈ حدیث مبارک ہے. اگر صدوق کہا گیا تو اس کے نیچے کا درجہ ہے کسی بھی راوی کے لیے، یا لا بأس بہ کا اگر اس میں کسی بھی راوی کے لیے صرف ان کے لیے شیخ کا ٹائٹل استعمال کرے تو تیسرا درجہ. اور چوتھا یہ ہے کہ صالح الحدیث کے ہے تو یہ چوتھا درجہ ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر ان کے لیے جو ہے دوسرے درجے کا ذکر کیا گیا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہوا صدوق، وہ صدوق ہے، تو عدالت کے سیکنڈ کیٹیگری کو یہ بیلونگ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ، بعض اہل علم نے ان کے حافظے کے حوالے سے کلام کیا ہے. بولے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا اپنے میں آپ باتیں کرتے ہوئے دیکھے، ان کے حافظے کو کمزور دیکھے اس طرح. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم راہوی اور حمیدی، یہ جو ہے امام بخاری کے شیوخ ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی شیخ ہے، اسحاق بن راہوی بھی شیخ ہے، اور امام حمیدی بھی شیخ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں لوگ جو ہے حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کو بطور دلیل ایویڈنس کی پیش کرتے ہیں. اگر کوئی روایت آتی ہے اور اس میں وہ رہے بھی، تو اگر کسی سے اختلاف ہوا کہ بھئی یہ مسئلہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے یا غیر درست ہے، تو انہوں نے جو ہے محمد بن جو ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل کی سند کو پیش کرتے ہیں، حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ درست ہے. اگر عبداللہ بن محمد بن عقیل یعنی حضرت سیدنا علی کے نواسے اگر یہ جو ہے کمزور ہوتے، ناٹ ریلائبل ہوتے حافظے کے اعتبار سے، تو امام ترمذی کہتے ہیں تو پھر یہ محدثین ان کو بطور دلیل کے نہیں پیش کرتے تھے، ان کی سند کو، ان کی روایتوں کو. اور پھر امام محمد نے کہا، یعنی امام محمد بن اسماعیل بخاری، یہاں پر محمد یا محمد بن اسماعیل کہیں، یہاں پر اختصار کے ساتھ محمد کہہ دیے. تو امام بخاری نے کہا وہ مقارب الحدیث، وہ مقارب الحدیث ہے. اب مقارب الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور پیش دونوں کے ساتھ آتا ہے. مقارب الحدیث کا لفظ دونوں جو ہے
یہ لفظ زبر اور پیش کے ساتھ آتا ہے. تو بہرحال امام ترمذی کہتے ہیں یہ کلمات تعدیل میں سے، سرٹیفیکیشن کی کلمات میں سے. کسی کو اگر کہہ دے کہ ھذا مقارب الحدیث، مطلب ہی از سرٹیفائڈ پرسن، ہی از ریلائبل پرسن، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بعض محدثین نے جو ہے زبر کے ساتھ جو ہے جرح کے کلمات میں استعمال کیا ہے. بعض محدثین نے کہا کہ اگر جو ہے مقارب الحدیث اگر کہا جائے ری کے بجائے مقارب الحدیث تو ضعیف کے. لیکن امام ترمذی کہتے ہیں نہیں، یہ زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے. دیکھیں یہاں پر زبر کے ساتھ ہے اور یہاں پر جو ہے سو زیر کے ساتھ ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ دونوں معنوں میں بھی یہ جو ہے سو ریلائبلٹی کو شو کرتا ہے اور جو ہے ٹرسٹ ورتھینس کو شو کرتا ہے، ان کی حافظے کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، یہ شو کرتا ہے. را کے زبر کے ساتھ ہو یا را کے زیر کے ساتھ ہو، دونوں معنوں میں یہ ایکسپٹیبل ہے. امام بخاری نے ان کو مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث کہا ہے. اب مقارب الحدیث کے معنی کیا ہے زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ؟ تو فرمایا را کے زبر کے ساتھ اگر آئے تو اس راوی کی حدیث دوسرے روات کی حدیث کے قریب ہے، کلوز ہے. جو دوسرے اور بھی روات ہے، نریٹرز ہے، جن کی سند سے یہ حدیث آتی ہے یا دوسرے محدثین ہیں، تو ان کی حدیث جو ہے ان لوگوں کی حدیث کے بہت ہی نیئر اور کلوز ہوتی ہے. جیسے وہ لوگ ایکسپٹیبل ہے، انہوں بھی ایکسپٹیبل ہے. زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ ہو تو غیر کی حدیث اس راوی کی حدیث کے قریب ہے، چونکہ یہ ان کی حدیث ان کے کلوز ہے یا ان کی حدیث ان سے کلوز ہے. بس یہ معنی ہے زبر اور زیر کے فرق ہے. بنیادی طور پر یہ سرٹیفیکیشن اور ریلائبلٹی کو شو کرنے کے لیے لاتے ہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں دو باتیں آپ نے ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ایک بات تو یہ ذکر کیے کہ امام بخاری نے ذکر کیا کہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عظیم اتھارٹی ہے، اور جو ہے امام اسحاق بن راہوے یہ بھی ایک عظیم اتھارٹی ہے. امام اسحاق بن راہوے نے ہی امام بخاری کو جو ہے ایک ویژن دی. امام اسحاق بن راہوے اپنے کلاسز میں فرمائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی جو ہے ایک صحیح احادیث کا، یعنی وہ جو 5 شرائط ہم بیان کیے، عادل ہونا ہر راوی، ضبط اچھا ہونا، اس کا حافظہ اچھا ہونا، سند متصل ہونا، سند میں شاذ نہیں ہونا، شذوذ نہیں پایا جانا، اور جو ہے علل خفیہ سے پاک ہونا، یہ 5 چیزیں جو ہر راوی میں پائے جائے، ایسی کوئی کتاب لکھتے تو بہت اچھا ہوتا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی، ایک ویژن ملا استاذ کی بات سن کے. امام اسحاق بن راہوے کے ان کلمات سے امام بخاری کو ایک ویژن اور موٹیویشن ملا. آپ بولے کہ میں ایسی کتاب لکھنے کا اہتمام کروں گا، اور ماشاءاللہ لکھے. تو گویا کہ وہ پوری کتاب کا صحیح بخاری جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے حدیث جو کوٹ کرتے ہیں، اس پر جو عمل کرتے ہیں، تو امام بخاری کے چینل سے حضرت اسحاق بن راہوے کو پورا کریڈٹ اور ثواب پہنچتا ہے. ویسے تو اس میں جو روات ہیں ان کو تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے. اب بعض احادیث ایسے جو اس میں امام حمیدی سے امام بخاری نے بیان کی، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث سٹارٹ ہوتی ہے امام حمیدی سے، وہ امام بخاری اپنے استاد حضرت حمیدی سے بیان کیے، اسحاق بن راہوے سے نہیں بیان کیے، وہ سر کی سند سے نہیں بیان کیے، حضرت حمیدی کی سند سے بیان کیے. لیکن یہ ہے کہ وہ سند کے ساتھ ساتھ، چونکہ امام اسحاق نے جو ہے اسحاق بن راہوے نے سجست کیا تھا، انہوں نے فکر دی تھی امام بخاری کو، انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی کتاب کمپائل ہوئے تو اچھا رہتا. تو اب جتنے احادیث مبارکہ لکھے گئے، اور یہ جو تقریباً جو ہے 1100-1200 سال سے پڑھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اس کی شروعات کی جائے، وہ پورا کریڈٹ اور ثواب امام اسحاق بن راہوے کو جاتا ہے. تو زندگی میں جو ہے اچھے مشورے دیتے رہنا چاہیے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اور خاص طور پہ آنے والی جنریشنز کو. یہ نہیں سوچنا چاہیے کون اس پر عمل کریں گا، کون نہیں کریں گا، پاسبل ہوں گا نہیں ہوں گا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والے بھلے کلمات کس کو جذبہ دے دے اور کون اس پر کام کر لے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ثواب جو ہے جاریہ کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اب دیکھیے 1200-1300 سال سے حضرت امام اسحاق بن راہوے کو جو ہے وہ جو بات آپ نے کہی تھی امام بخاری اور جنرل تمام طلبہ کے سامنے کہے کہ کوئی طالب علم اس پر کام کرے، بلکہ اس سبجیکٹ پر اس انداز سے ایک کتاب کو کمپائل کرے. امام بخاری وہ بات کو سیریس لیے اور اس پر اہتمام کیا اور کتاب لکھے. تو پورا کریڈٹ امام جو ہے اسحاق بن راہوے کو بھی جاتا ہے امام بخاری کے ساتھ. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اچھے مشورے زندگی میں دینا چاہیے، اچھے سجیشنز دینا چاہیے، خیر کے مشورے دینا چاہیے، آنے والی جنریشنز کو خیر کی باتیں بولنا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ کون اس پر عمل کرے اور اس چینل سے، اس ذریعے سے ہمارے لیے جو ہے صدیوں اور ہزاروں سال کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. تو امام بخاری نے یہاں پر کہا کہ احمد بن حنبل
اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، یعنی ان کی سند سے، جس سند میں اب جیسے ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نماز کی کنجی طہارت ہے، اب کوئی اختلاف کر رہے بول رہے بھائی نماز کی کنجی طہارت ہے، آپ کیسا بول رہے؟ تو امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، امام حمیدی وغیرہ یہ سند سے حدیث پیش کیے، دیکھو یہ حدیث میں ہے، بلکہ گرچہ کہ اس میں حضرت محمد عبداللہ بن محمد بن عقیل تھے اس میں موجود، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جس حدیث میں موجود ہے اس حدیث کو بطور ایویڈنس کے جو ہے انہوں نے جو ہے پیش کیا ہے، تو یعنی ان سے دلیل پکڑتے۔ اس کے ساتھ امام بخاری نے کہا، امام محمد کہتے ہیں وہ ہوا مقارب الحدیث، یہ وہ شخصیت ہے جو ایک تو کلمات تعدیل میں سے، یعنی یہ ٹرسٹورتھی نریٹر ہے، حضرت محمد بن عبداللہ بن حضرت جو عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہم، اس کے ساتھ فرماتے ہیں یہ وہ ہے، زبر کے ساتھ ہوں گے یا زیر کے ساتھ ہوں گے تو معنی یہ ہوں گے ان کی حدیث جو ہے دوسرے محدثین کی حدیث کے قریب ہوتی ہے، اور یا پھر ان کے احادیث جو ہے ان کے حدیث کے قریب ہوتی ہے، یعنی اس سبجیکٹ پر یہ بالکل الون نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے انداز میں احادیث بیان کرتے ہیں جس میں دیگر محدثین سے ان کی حدیث میچ ہوتی ہے، یا ان کی حدیث ان کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ تو اب جیسے ہم یہ تیسری قسم بیان کیے تھے، چوتھی قسم کے شاذ نہ ہو، جی شذوذ کے میننگ یہ بیان کیے تھے کہ اوثق روات، اتھارٹیز کے اگینسٹ روایت نہیں کرنا، جیسے ہم یہاں بیان کیے تھے، سوری اس میں یہاں بیان کیے تھے کہ سند کا شاذ نہیں ہونا، شذوذ کا مطلب یہی ہے کہ شاذ نہیں ہو، اس کے اندر شذوذ نہیں پایا جائے، تو جو ہے کہیں ورب کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کہیں ایڈورب وغیرہ کے، مطلب یہ ہے کہ اتھارٹیز کے اگینسٹ روایت نہیں کرنا۔ تو اب یہ جو ہم بول رہے کہ امام بخاری نے جو کہا کہ مقارب الحدیث ہے، امام ترمذی کوٹ کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ الون نہیں ہیں، وہ ایسے نریشنز نہیں کرتے ہیں جس میں اتھارٹیز یعنی اور دیگر کی تابعین یا اہل بیت کے ائمہ یا کہ صحابہ کرام جو روایتیں کی ہیں ان کے اگینسٹ ان کی روایتیں نہیں ہوتی، تابعین کی کبار تابعین، چونکہ وہ جو ہے سو حضرت محمد جو ہے وہ جو ہے تابعین میں ہوں گے، تو ان کی وہ یا دیگر تابعین سے ان کی روایت کلیش نہیں ہوتی ہے، یہ مقارب الحدیث کا مطلب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سند کا شاذ نہیں ہونا، یعنی ان کی حدیث دوسروں سے کلیش نہیں ہوتی ہے، ان کی انہوں یا ان کی پرسنالٹی دوسروں سے کلیش نہیں ہوتی، وہ ایسے نریشنز نہیں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے اتھارٹیز تو بیان نہیں کر رہے، یہ بیان کر رہے، تو مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ کہاں سے پروڈیوس کر رہے کہ یہ کہاں سے بیان کر رہے، ایسی سند ہے جو دوسرے ائمہ نے بیان کی، ایسا نہیں ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں مقارب الحدیث ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے نریشنز میں شذوذ نہیں پایا جاتا ہے، یعنی وہ دیگر اتھارٹیز کے اگینسٹ روایت نہیں کرتے، یعنی یہ جیسے کچھ آپ کو ان کی نریشنز میں جو باتیں ملیں گی ویسے دوسرے اتھارٹیز کی نریشنز میں بھی باتیں ملیں گی، اور دوسروں کی احادیث میں جو باتیں ملتی ہیں ان کی سند میں بھی وہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بالکل ایک سٹرینج باتیں نہیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہو جائے، بالکل ایک سٹرینج مسئلہ بیان کر رہے، ایک سٹرینج عقیدہ بیان کر رہے، ایک سٹرینج جو ہے مضمون بیان کر رہے، لوگوں کے اندر ایک بے چینی شروع ہو گیا، ارے بھائی اب تک سنے نہیں، کوئی بیان نہیں کر رہا، ائمہ نہیں بیان کر رہے، یہ کہاں سے بیان کر رہے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے اندر وہی باتیں یہ بیان کرتے ہیں، یوجلی وہی یہ ایسے باتیں بیان کرتے ہیں جو دوسرے محدثین سے بھی ہم کو ملتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ورتھی، آنریبل اور جو ہے ریلائبل پرسن ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقارب الحدیث کا ذکر فرمایا، تو بنیادی طور پر آج جو ہم حدیث شریف کی اس حدیث میں پڑھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تکبیر کا مسئلہ پڑھے ہیں کہ تکبیر جو ہے ہمارے نزدیک فرض ہے، اور احناف کے پاس بھی سب کے پاس فرض ہے۔ تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر واجب ہے، اگر واجب ادا نہیں کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، البتہ اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ عظیم، اللہ کبیر کہیں گے تو فرضیت ادا ہو جائیں گی۔ دوسرا تحلیل جو ہے سلام سے جو ہے نماز کے بعد وہ ساری چیزیں، سلام پھرنے کے بعد وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہے جو تکبیر کہنے سے حرام ہوئی تھی، تو سلام میں بھی احناف کے پاس لفظ السلام سے جو ہے نماز کو فنش کرنا، اینڈ کرنا، یہ واجب ہے، اور علیکم وغیرہ وہ سنت ہے۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک لفظ السلام سے نماز کو فنش کرنا فرض ہے، اور جو ہے امام ابو حنیفہ کا نام واجب ہے، یہ فقہی مسئلہ ہو گیا۔
پھر اس طرح سند کے حوالے سے ہم نے جو ہے تعدیل کے 4 کلاسیفیکیشن بولیے 4 گریڈز کو پڑھے. پہلے اس میں ثقہ ثبت حجت ہے. روات کے بارے میں آیا کہ ثقہ ہے ثبت یعنی بالکل ایک گریڈ پرسنالٹی ہے. اس کے بعد سیکنڈ درجے میں صدوق ہے، اس کے بعد جو ہے شیخ ہے، اس کے بعد صالح الحدیث ہے. یہ 4 جو ہے امام ابن ابی حاتم نے بیان کیے، جس کو امام محمد بن صلاح، امام نووی شیخ الاسلام امام نووی نے کوٹ کیا. یہ عدالت کے 4 درجے. اس طرح جو ہے پھر ایک بات امام ترمذی نے ذکر کیا کہ محمد بن عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہم، ان کے تعلق سے بعض محدثین ان کے حافظے پر کلام کے، لیکن امام بخاری نے کہا، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور حضرت جو ہے حمیدی، یہ تینوں ان کی حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. تو جس کی سند کو بطور دلیل پیش کرے وہ راوی جو ہے کمزور یا ضعیف یا ان ریلائبل نہیں ہے بلکہ ٹرسٹ ورتھی ہے. اس طرح پھر امام بخاری کے قول کو پیش کیا کہ وہ مقارب الحدیث ہے، یعنی وہ ایسے ہے جن کی حدیث جو ہے دوسروں کی حدیث کے کلوز ہے اور جو دوسروں کی حدیث سے میچ ہوتی ہے ان کی احادیث شریفہ. اور مقار جو ہے زبر اور زیر کا فرق ہے، یا دوسروں کی روایتیں ان کی حدیث سے میچ ہوتی ہے. یعنی یہ بالکل جو ہے آنریبل اور جو ہے ریلائبل راوی ہے، نریٹر ہے حضرت محمد بن عبداللہ بن عقیل. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شاذ روایتیں نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ دیگر اتھارٹیز کے احادیث بھی ان کے ساتھ جو ہے ملتی ہے، میچ ہوتی ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ چند اصول حدیث کو ہم ذکر کی ہے. اور اس طرح جو ہے اصول حدیث کے ضمن میں صحیح کے شرائط کو بیان کیے. صرف حافظے میں اگر کمی آ جائے وہی صحیح کے شرائط میں، میموری میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو پھر وہ حدیث حسن لذاتی ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات تک میں نے جو ہے اپنی اس بات کو پیش کیا ہے. اگر اس حوالے سے اگر کچھ آپ احباب کے سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. واٹس ایپ وغیرہ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے کبھی جو ہے آپ انشاءاللہ آڈیوز وغیرہ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو چونکہ نماز مغرب کا ہی وقت ہو چکا ہے، میں اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کی برکات و ثمرات ہم کو حاصل آمین کرے، آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جزاک اللہ. اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور سند کے آمین تمام روات بالخصوص سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا آمین. آمین. السلام اللہ علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. بڑے بھائی اپنی 5 بجے ہے